کافی دیر بیت گئی ہے. جاگ رہے ہو سارے ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کریں جو جو سوئے ہوئے ہیں. ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے. ایک پٹھان صاحب نہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ لگے رہو، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جو آپ کو لے کر آیا. سمجھ آ رہے؟ تو تھکے تو نہیں ہے نا؟ بس بھائیو، آپ سے میں گزارش یہ کروں گا، میری عادت ہے میں نعرے نہیں لگواتا اور نہ ہی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ بار بار سبحان اللہ کہیں. بس دوستو، دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، اللہ آپ کو، اللہ سب کو سننے سنانے کے بعد سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں رسمی خطیب نہیں ہوں، میں دل سے باتیں کرتا ہوں اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ دل ہی سے سننا. تو سارے ساتھی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. جب سے ربیع الاول شروع ہوا ہے تقریباً ہر رات کو کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتا ہے. تھکا میں بھی ہوا ہوں، لیکن آپ کا شوق اور آپ کی زیارت کرنے کے بعد دل کہہ رہا ہے کہ یار باتیں ہو جائیں. تو انشاءاللہ آپ جا کر بیٹھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر تھوڑی سی نظر ڈال کے پھر آگے درد دل انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. سارے ساتھی درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب جیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. نازاں ہے جس پہ حسن کو حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن کو حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق ذرا سر کے بل چلو، طیبہ کے راز دیکھا تو کانٹا بھی پھول ہے. قدم قدم پر رحمتیں، نفس نفس پر برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہر رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں.
ریکارڈ کیا ہے، قرآن میں رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ جس کا ذکر ہر نبی کی زبان پہ آیا، اللہ جس کے لیے تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اللہ جس کے لیے تو نے زمین بنائی ہے، اللہ جس کے لیے تو نے آسمان بنایا ہے، اللہ جس کے لیے تو نے 7 آسمان سجائے ہیں، اللہ جس کے لیے تو نے جہنم کو سجایا ہے، اللہ جن کے دشمنوں کے لیے تو نے جہنم بنائی ہے، ربا وہ محبوب مجھے دے دینا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم بات یہ ہے، وہ محبوب میرا ہے، وہ لاڈلا میرا ہے، وہ پیارا میرا ہے، وہ دلارا میرا ہے، بھلا کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی ہوگی، اللہ میں مانتا ہوں کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن اللہ ہم سودا کر لیتے ہیں، ہماری زبان میں ہم وٹا کر لیتے ہیں۔ ابراہیم وہ کیسے؟ اللہ دیکھ تو صحیح نا، سب سے پہلے انسان کو اپنی جان ہوتی ہے، اپنی جان سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہوتی۔ ربا تیرا حکم آیا ہے، میں 16 سال کی عمر میں نے تیرے حکم پر تیری محبت میں اپنی محبوب جان تیرے حوالے کی، آگ میں چھلانگ لگا دی ہے۔ اللہ 86 سال کی عمر میں بڑھاپے کے عالم میں اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ رو رو کے مانگا ہے ربی حبلی من الصالحین، اللہ تجھ سے دعائیں کر کر کے مانگا ہے، اللہ تو نے بیٹا دیا، اب تیرا حکم آ گیا، اب اپنے بیٹے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑ دو، ویران علاقے میں چھوڑ دو۔ اللہ دل نہیں کرتا تھا، لیکن جب تیرا حکم آیا نا، میں نے اپنے بیوی بچے کو قربان کر دیا۔ اللہ پھر تیرا حکم آیا، اب اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا۔ اللہ میں نے تیرے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہے۔ اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے بڑھاپے کا آسرا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن میرا محبوب ہے، لیکن اللہ تیرے حکم میں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی نا۔ اللہ اب تیرا حکم آیا ہے، میرا گھر تعمیر کرو۔ ربا دیکھ تو صحیح نا، میں مستری بنا ہوں، میرا بیٹا مزدور بنا ہے، اللہ اب تیرا گھر تیار ہو گیا۔ اللہ اب اس مزدوری کے بدلے ربا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں پیسے نہیں مانگتا، میں جائیداد نہیں مانگتا، ربا اگر دینا ہے وہ محبوب دینا جو تیرا بھی پیارا ہے، تیرا لاڈلا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم بات یہ ہے کہ تو نے اپنی محبوب چیزیں مجھے دی ہیں، جا تو بھی کیا یاد رکھے گا، میں اپنا محبوب تیری جھولی میں ڈالتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ابراہیم نے دعا مانگی ہے، 2650 سال کے بعد یا 3000 سال کے بعد اللہ نے اس دعا کو میرے اور تیرے محبوب کی شکل میں قبول کیا ہے۔ ارے وہ ابراہیم ہے، میرے اور تیرے نبی محبوب ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ابراہیم خلیل ہے، میرے اور آپ کے نبی حبیب ہیں۔ حبیب کا معنی بھی دوست ہے، خلیل کا معنی بھی دوست ہے، لیکن فرق یہ ہے خلیل اس دوستی کو کہتے ہیں تو دوستی میں آ کے سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں۔ ارے پیار اور محبت میں جسے سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ ابراہیم نے دعا مانگی ہے، 2650 سال کے بعد قبول ہوتی ہے۔ ارے ادھر ابراہیم دعا مانگتے ہیں، ادھر میرے اور تیرے نبی دعا مانگتے ہیں، اللہ یا عمر دے دے یا ابو جان دے دے، تاریخ گواہ ہے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، نظریں نیچے نہیں آئی۔ ارے عمر دشمن بن کے آیا، نبی کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے، غلام بن کے نبی کے قدموں میں آ گیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہوگا اے مہن ابراہیم بات یہ ہے تو خلیل ہے، وہ محبوب ہے۔ ہاں فرمایا اے محبوبہ بات یہ ہے تو نے بلال کی بکری کو ہاتھ لگایا، تھنوں میں دودھ اتر آیا، تو نے معبد کی بکری کو ہاتھ لگایا جس نے بچے نہیں دیے تھے، میں رب نے اس کے تھنوں میں دودھ اتار دیا۔ ابو ہریرہ دوڑے دوڑے آتے ہیں، پریشان کھڑے ہیں، میرے اور تیرے نبی پوچھتے ہیں ابو ہریرہ پریشان کیوں ہے، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی حضور بات یہ ہے میں نے تو کلمہ آپ کا پڑھا ہے، میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، ابھی تک میری اماں نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور دعا فرمائیے نا۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ لو میں دعا کرتا ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ ابو ہریرہ کھڑے نہیں ہوئے، دوڑ لگاتی ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ خیر تو ہے نا، دوڑتا جا رہا ہے، رک تو صحیح نا، بات سن تو صحیح نا۔ ابو ہریرہ جھوم کر کہتے ہیں او روکنے والے، او بات سنانے والے، بات یہ ہے ادھر میں آمنہ کے لال کو، خاتم الانبیاء کو، امام الانبیاء کو یہ بات کہہ
चाहता हूँ। या मैं अब नबी की दुआ पहले घर पहुँचती है। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने जाके दरवाजे पे दस्तक दी ना, अंदर से आवाज़ आई कौन है? मैंने कहा मैं अबू हुरैरा हूँ। तो मेरी माँ ने कहा बेटा दरवाज़ा बाद में खोलना, बात बाद में करना, पहले मुझे मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा के मुझे उनका गुलाम बना दे। अबू हुरैरा घर नहीं पहुँचे, नबी की दुआ घर पहुँच गई। मेरे और तेरे नबी ने अबू हुरैरा की माँ के लिए हाथ उठाए हैं। अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। हजरत जाबिर आते हैं हुजूर बाग फल नहीं देता। मेरे और तेरे नबी जाबिर के अपना बाग के लिए हाथ उठाते हैं। हजरत जाबिर का बाग एक साल में 2 दफा फल देने शुरू करता है। हजरत जाबिर दावत करते हैं, 4 आदमियों का खाना है। मेरे और तेरे नबी के हाथ मुबारक लगते हैं। अल्लाह 1500 सहाबा को उसको पूरा कर देते हैं। सहाबा सैर हो जाते हैं, खाना फिर भी बचा रहता है। अरे मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस के दस्तरखान को हाथ लगाते हैं, दस्तरखान को आग नहीं छोड़ती। फिर मैं क्यों ना कहूँ, रब्बे काबा की कसम है, महशर का दिन होगा जिसमें लोगों का हश्र होगा। हजरत आदम पुकारेंगे रब्बी नफ्सी, हजरत नूह पुकारेंगे रब्बी नफ्सी, इब्राहिम पुकारेंगे रब्बी नफ्सी, मूसा पुकारेंगे रब्बी नफ्सी, यूसुफ पुकारेंगे रब्बी नफ्सी, इदरीस पुकारेंगे रब्बी नफ्सी, शीश पुकारेंगे रब्बी नफ्सी, हारून पुकारेंगे रब्बी नफ्सी, ईसा पुकारेंगे रब्बी नफ्सी। हर बंदा बंदा, हर बच्चा बच्चा, हर नौजवान, हर उम्मती, हर नबी ये पुकारेगा रब्बी नफ्सी। सब तड़प रहे होंगे, पसीने में शराबूर होंगे। है एक कोने में एक हस्ती होगी जो पुकार रही होगी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी उम्मती। सारे नबी तवज्जो करेंगे, सारी उम्मतें कहेंगे ये कौन है जो अपने लिए नहीं रोता, अपनी आल औलाद के लिए नहीं रोता? अरे ये कौन है जो अपनी उम्मत के लिए रो रहा है? अरे ये तो आमना का लाल है, ये रब का दुलारा है, ये रब का प्यारा है, कायनात का प्यारा है, इमामुल अंबिया है, खातमुल अंबिया है। मेरे और तेरे नबी अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सर सजदा में रख देंगे और अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे सर तो उठाना, जरा चेहरा तो दिखाना, मुखड़ा तो दिखाना, चेहरा तो दिखाना। मेरे और तेरे नबी की आंखों में आंसू होंगे। अल्लाह फरमाएंगे महबूब मान तो सही ना, क्या मानते हैं? आज मैं रब तुझे अता करूंगा। रब्बे मोहम्मद की कसम है, उस वक्त मेरे और तेरे नबी हाथ उठाएंगे। अल्लाह मेरे और तेरे लिए, गुनाहगार उम्मत के लिए अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंगे। खैर बात कहीं और चली गई, तवज्जो है जी सबकी। दुआ किसने मांगी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम जा तुझे दे दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, एक का नाम हजरत इस्माइल है और एक का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से, उनकी लड़ी में से अल्लाह ने मेरे और तेरे महबूब को भेजा। खैर वक्त का मैं थोड़ी तवज्जो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 12 बेटे दिए। सबसे छोटे हजरत अब्दुल्ला हैं। जब ये जवान हुए, 18 साल उम्र है या 21 साल उम्र है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को शादी की फिक्र लाहक हो गई। अब शादी करनी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला को लेके यसरब की तरफ चलते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला जा रहे हैं, रास्ते के अंदर एक नौजवान लड़की है, बड़ी खूबसूरत है, हुस्न जमाल की पैकर है। उसकी नज़र पड़ती है अब्दुल्ला के चेहरे पर। हजरत अब्दुल्ला को पुकार के कहती है ऐ नौजवान 1 मिनट के लिए बात तो सुनना। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं बता क्या कहना चाहती है। जब हजरत अब्दुल्ला की निशानी पे देखा, नूरे नबूवत चमक रहा था, तो वो नौजवान लड़की कहने लगी तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। वो औरत खुद कहने लगी तेरे बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं है? उसने कहा मेरे बाप का नाम यही है, तुम्हारा खानदान ये है। सारी चीज़ें बताने के बाद कहती है अब्दुल्ला बात ये है, मैं तुझे 100 ऊँट दूंगी या 200 ऊँट दूंगी, तो आज की रात मेरे पास गुजार ले।
عبداللہ بھی حیا والے تھے، کہا کہ نہیں میں رب سے ڈرتا ہوں، میں برا آدمی نہیں ہوں، میں ایسا کام نہیں کرتا۔ اور نوجوانوں، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا ہے جس نوجوان کو 7 آدمی ایسے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ جس نوجوان کو کوئی لڑکی یہ کہے آجا میرے ساتھ برا کام کر لے، لیکن وہ نوجوان کہے نہیں میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا ایسے نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ حضرت عبداللہ نے بات نہیں مانی، آگے چلے گئے، وقت کم ہے، حضرت آمنہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے، 3 راتیں وہاں قیام کرتے ہیں، پھر جب واپسی جاتے ہیں اس عورت کی نظر پڑتی ہے، دیکھ کے نظریں جھکا لیتی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کل تو پرسوں تو بڑی آفر دے رہی تھی، آج تو نے نظریں جھکا دی ہیں، آخرکار وجہ کیا ہے؟ بات تو بتانا۔ اس لڑکی نے کہا عبداللہ تو نے مجھے غلط سمجھا، میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، میں عام عورت نہیں ہوں، میں انجیل کی بھی عالمہ ہوں، تورات کے بھی عالمہ ہوں، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آخری نبی کا وقت یہ قریب ہے، ان کا ظہور ہونے والا ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہوگا، باپ کا نام یہ ہوگا، دادا کا نام یہ ہوگا، دادی کا نام یہ ہوگا۔ عبداللہ ہائے تو نے شادی کہاں تو نے دن گزارے ہیں؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے میری آمنہ کے ساتھ شادی ہو چکی ہے۔ وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی واہ آمنہ تو کتنی خوش نصیب ہے، آخری نبی کی تو ماں بنے گی۔ دن گزرتے گئے، حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ ارے میرے اور تیرے نبی کی شان تو دیکھیے نا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا۔ دن گزرتے گئے، حضرت آمنہ کہتی ہیں میں گھر میں جاتی ہوں، جہاں جاتی ہوں مجھے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے، میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی، خوشبو آتی، محلے کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب اپنی بہو کو سمجھانا، بیوہ ہے، خوشبو لگاتی ہے، عطر لگاتی ہے، اس کو کہنا خوشبو نہ لگایا کرے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں لوگوں کی باتیں سن کر آخرکار تھک ہار کر ایک دن اپنی بہو سے کہا، اپنی بیٹی سے کہا آمنہ بیٹا کیا بات ہے، سارے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، سارے لوگ مجھ پہ آوازیں کستے ہیں، تو خوشبو نہ لگایا کر، یہ کہاں سے خوشبو لیتی ہے، تیرا شوہر تیرے سر پہ نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر کہنے لگے ابا جی کس خوشبو کی بات کرتے ہو، میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی۔ ابا جی بات یہ ہے یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال تو اس بچے کا ہے جو میرے پیٹ میں ہے۔ ابا جی میں کیا بتاؤں، جب سے یہ بچہ پیٹ میں آیا ہے کبھی رات میں اماں ہوا ملتی ہے آ کے مجھے سلام کرتی ہے اور کہتی آمنہ تجھے مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، آخری نبی کی ماں بننے والی ہے۔ ابا جی میں کیا بتاؤں، کبھی مجھے حضرت مریم خواب میں ملتی ہے، کبھی حضرت آسیہ خواب میں ملتی ہے، کبھی جنت کی حوریں آ کے مجھے سلامی دیتی ہے۔ ابا جی میں کیا بتاؤں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے ابا جی میں جاتی تو پہلے بھی تھی لیکن اب جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتا ہے وہ بھی موم بن جاتا ہے۔ ابا جی میں کیا بتاؤں، جب سے یہ بچہ پیٹ میں آیا ہے میں چلتی ہوں میرے اوپر بادل سایہ کر لیتے ہیں۔ ابا جی میں کیا بتاؤں، جب سے یہ بچہ پیٹ میں آیا ہے جس در و دیوار اور پہاڑ سے کے پاس سے میں گزرتی ہوں ہر در و دیوار مجھے سلام پیش کرتا ہے۔ ابا جی میں کیا بتاؤں، جب سے یہ بچہ پیٹ میں آیا ہے میں جہاں سے گزرتی ہوں ہر چیز مجھے سلام کرتی ہے۔ ابا جی میں کیا بتاؤں، جب سے یہ بچہ پیٹ میں آیا ہے تو میں کیا بتاؤں، میں سانس لیتی ہوں میرے سانس میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ ابا جی میں کیا بتاؤں، جب سے بچہ پیٹ میں آیا ہے میں پانی بھرنے کے لیے جب کنویں کے قریب جاتی ہوں پہلے کنویں میں ڈول ڈالتی تھی، جب سے بچہ آیا ہے اب ڈول نہیں ڈالنا پڑتا، پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ ابا جی میں کیا بتاؤں، جب سے بچہ پیٹ میں آیا ہے میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو بکریاں چرتی نہیں ہیں، میرا چہرہ تکتی رہتی ہیں، ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔ ابا جی میں کیا بتاؤں، جب سے بچہ پیٹ میں آیا ہے آپ کس خوشبو کی بات کرتے ہو، ابا جی یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال اس بچے کا ہے، جب سے بچہ پیٹ میں آیا ہے میں تھوکتی ہوں میرے تھوک میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔
یہ کمال میرا نہیں ہے بلکہ میرے بچے کا ہے. وقت کم ہے، دن گزرتے گئے، آخرکار ربیع الاول آ ہی گیا، پیر کا دن آ ہی گیا، وہ صبح آ ہی گئی، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اجالا آ رہا ہے، اندھیرا جا رہا ہے. حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب وقت آیا میں اندر گئی، مجھے کوئی درد ذی نہیں ہوا، مجھے کوئی کیا نہیں آئی، مجھے الٹیاں نہیں آئی. میں اندر جاتی ہوں، میرے ساتھ ایک دائیا بھی ہے، وہ ایک خاتون بھی ہے. جب ہم اندر جاتے ہیں دیوا چیک کرتے ہیں، دیوے میں تیل کوئی نہیں، گھر میں اتنے پیسے کوئی نہیں کہ تیل لے کر آ جائے، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. میں حیران ہوئی، پریشان تھوڑی سی ہوئی. میرے ساتھ والی ہمسائے کے پاس گئی، دیوے کا پتہ کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں تیل نہیں ملتا، پیسے نہیں ملتے. اللہ اس رات کو تو نے اس گھر کو آج اتنا غریب کیوں کر دیا؟ تیل بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم اگر رب چاہتے سورج کو گھر میں بھیج دیتے، اللہ چاہتے چاند کو گھر میں بھیج دیتے. اللہ نے یہ کام اس لیے نہیں کیا، اللہ بتانا چاہتے تھے آج میں نے غریب کے گھر میں اپنا لاڈلا اور پیارا محبوب بھیج کے قیامت کی صبح تک غریبوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. تو خیر توجہ رکھنا. اماں آمنہ فرماتی ہیں میں گھر میں تھی تو میں نے کیا دیکھا، کمرہ بند ہے، اچانک کمرہ روشن ہو گیا. میں نے دیکھا یہ روشنی کہاں سے آ گئی. میں نے جب دیکھا نا، اللہ نے مجھے چاند سے بھی زیادہ حسین مجھے بیٹا عطا کیا ہے. میں نے کیا دیکھا، میرا بچہ پیدا ہوا. میں نے دیکھتا کہ میرا بچہ پیدا ہوا، کمرہ روشن ہو گیا. اور ایسا روشن ہوا جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، میں نے اپنے بچے کو دیکھا، یوں سر سجدہ میں رکھا ہوا ہے. ارے یہ واحد بچہ ہے. پیدا ہوتے ہی میرے اور تیرے نبی سر سجدہ میں رکھتے ہیں. پوچھا گیا حضور سر سجدہ میں کیوں رکھا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہوگا، میرا تخیل یہ کہتا ہے پیدا ہوتے ہی میرے اور تیرے نبی کو اس امت کی فکر تھی. میرے اور تیرے نبی نے کہا ہوگا اللہ جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں میری امت کی خیر کرنا، اللہ میری امت کا خیال رکھنا. اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بچے کو لیا، سینے کے ساتھ لگایا تو میری ممتا نے بول کر کہا آمنہ اس جیسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. ساتھ عورت نے دیکھا، ام ایمن نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا. ایک صحابیہ لونڈی تھی ابو لہب کی، وہ دوڑی دوڑی آئی، اس نے بچہ اٹھا کر دیکھا، کہا میں نے اس جیسا بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ابو لہب کو پتہ چلتا ہے، وہ بھی آتا ہے، دوڑ کر آتا ہے، آ کر کہتا ہے میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب کو پتہ چلتا ہے، وہ بھی آتا ہے، آ کر دیکھ کر کہتا ہے میں نے اتنا خوبصورت حسین بچہ نہیں دیکھا. حضرت عباس کو پتہ چلتا ہے، وہ بھی آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں، دیکھ کر یہ کہتے ہیں میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا. سارے آ کر یہی کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، اللہ نے فرمایا ہوگا جبرائیل جاؤ تو صحیح نا، میں نے اپنے پیارے کو بھیجا ہے، اپنے لاڈلے کو بھیجا ہے، اپنے محبوب کو بھیجا ہے، جو میرے خزانے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی میں نے اس کو بھیج دیا ہے. اس لیے اللہ نے بھیج کر یہ کہا او مومنو، او لوگو، ایمان والو، میں نے سب کچھ تمہیں دیا، احسان نہیں جتلایا. اپنے محبوب بھیج کے میں رب احسان جتلاتا ہوں. میں نے اپنا پیارا تجھے دیا. جبرائیل آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں، دیکھ کر یہ کہتے ہیں ربا میں نے مشرق پھرا ہے، میں نے مغرب پھرا، میں نے شمال و جنوب پھرا ہے. ربا میں نے آدم کو دیکھا لیکن اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. ربا میں نے نوح کو دیکھا ہے، میں نے یوسف کے حسن کو دیکھا، اس جیسا حسن نہیں دیکھا. ربا میں نے موسیٰ کے حسن کو دیکھا، اس جیسا حسن نہیں دیکھا. میں نے عیسیٰ کو دیکھا، میں نے شیس کو دیکھا، میں نے ہارون کو دیکھا، میں نے ادریس کو دیکھا، میں نے سب نبیوں کو دیکھا، میں نے بچے بچے کو دیکھا ہے. ربا اس جیسا نہیں دیکھا. جبرائیل نے کہا ہوگا کہ ہاں ہاں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. اللہ نے جوش میں آ کے کہا ہوگا
کہاں دیکھتے، میں نے اس جیسا بچہ پیدا، وقت کم ہے، حسن اس جیسا نہیں دیکھا، انگلیاں اس جیسی نہیں دیکھی، ما زاغ البصر آنکھیں اس جیسی نہیں دیکھی۔ اللہ نے فرمایا تم کہاں دیکھتے، میں نے اس جیسا پیدا ہی۔ دل تو کرتا ہے پوری سیرت آپ کو سنائی جائے، صورت سنائی جائے، وقت بہت ہو چکا ہے۔ توجہ، اللہ ہم سب کو اس نبی سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ نبی کی ذات کا دفاع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، نبی کی بات کا بھی، نبی کی جماعت کا بھی۔ اللہ ہم سب کو نبی سے سچا عشق نصیب فرمائے۔ پیارے آقا پیدا ہوئے، باتیں بہت ساری ہیں، پیارے آقا کو نبوت ملی، لوگوں نے بڑی باتیں کسی، بڑی باتیں کہی۔ آس بن وائل مشرک ہے، نبی کا دشمن ہے۔ جب پیارے آقا کے چھوٹے بچے دنیا سے پردہ فرما گئے، بیٹے بچپن ہی میں جب فوت ہو گئے، یہ آس بن وائل آیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، آپ کا کوئی نام نہیں لے گا۔ میرے اور آپ کے نبی کو دکھ لگا، سینے پہ چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا دوڑ کر جا، میرے محبوب کے اوپر قرآن لے جا، میرے محبوب کو جا کر کہہ دے اس بے ایمان نے آج یہ جملے کہی ہیں، آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، آج میں رب اعلان کرتا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو کوثر دیا، آپ کا ذکر بلند کروں گا۔ فرمایا جبرائیل چلا جا، جا کر میرے محبوب کو کہہ دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جبرائیل آتے ہیں، آ کر جب یہ پیغام دیتے ہیں، میرے اور تیرے نبی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل بتا تو صحیح نا، اللہ میرا ذکر کیسے بلند کرے گا؟ کیا کسی چوٹی پہ رکھ کے، کیا کسی بلندی پہ رکھ کے؟ جبرائیل جاتے ہیں، پوچھ کر آتے ہیں، آ کے پیغام سناتے ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں حضور اللہ فرما رہے ہیں، نانا میں آپ کے ذکر کو ایسا بلند کروں گا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام ہوگا۔ تھوڑے سے کلمے پہ غور کیجئے، لا الہ الا اللہ کلمے کے دو جز ہیں، دوسرا جز محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں۔ ذرا ناموں پہ غور کیجئے، ایک لفظ اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، میرے اور تیرے نبی کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ اللہ کے بھی 4 حروف ہیں، لفظ محمد کے بھی 4 حروف ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے ان کے علاوہ حروف ہیں، ان کا ایک لفظ ہٹاؤ معنی بدل جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ اور محمد یہ 2 ایسے نام ہیں، اگر ان کے ہر لفظ ہٹا دو معنی نہیں بدلتا۔ لفظ اللہ ہے، اگر الف ہٹا لیا جائے تو لفظ للہ بنتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور لفظ للہ میں ایک لام مٹا لیا جائے، لہو یہ بھی اللہ کا نام ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ایسے ہی لہو میں لام گرا دیا جائے، ہو بچتا ہے، یہ ہو بھی اللہ کا نام ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اور اسی طرح لفظ محمد ہے، محمد کا معنی کہ بہت زیادہ تعریفوں والا، ساری کائنات جس کی مل کے تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ لفظ محمد کا اگر میم ہٹا لیا جائے لفظ حمد بنتا ہے، حمد معنی بھی تعریفوں والا، اگر لفظ حمد کا ہا ہٹا لیا جائے تو مد بنتا ہے، تو مد کا معنی بھی یہی ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا۔ اگر لفظ مد کا میم ہٹا لیا جائے تو باقی دال بچتی ہے، تو دال کا معنی بھی الدال الی الخیر، خیر کی طرف بلانے والا۔ اللہ فرماتے محبوبہ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ایسے نام لیوا پیدا کر دوں گا، آپ کا ایسا ذکر بلند کر دوں گا۔ محبوب
میرا نام ہے تو محبوب تیرا نام بھی ہوگا. اگر نماز میں میرا نام ہے تو آپ کا نام بھی ہے. کلمے میں میرا نام ہے تو آپ کا نام بھی ہے. انجیل میں میرا نام ہے تو آپ کا نام بھی ہے. تورات میں اگر میرا نام ہے تو آپ کا نام بھی ہے. زبور میں میرا نام ہے تو آپ کا نام بھی ہے. آسمانوں پہ اگر میرا نام ہے تو آپ کا نام بھی ہے. تحت الثری میں اگر میرا نام ہے تو آپ کا نام بھی ہے. جنت کے دروازوں پر اگر میرا نام لکھا ہے ساتھ آپ کا نام بھی لکھا ہے. محبوب جنت کے درختوں پر میرا نام ہے تو آپ کا نام بھی ہے. جنت کے پتے پتے پہ محبوب اگر میرا نام ہے تو آپ کا نام بھی ہے. حوروں کی زبانوں پر غلمان کی زبانوں پر اگر میرا نام ہے محبوب آپ کا بھی نام ہے. ہاں ہاں پھر میں کیوں نہ کہوں آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں اگر میرا نام ہے تو آپ کا بھی نام ہے. اور جتنے امت ہے جتنی مخلوق ہے انسان ہے جانور ہے جنات ہے حیوان ہے اگر ان کی زبانوں پر میرا نام ہے محبوب آپ کا بھی نام ہے. اگر قبر میں سوالات میں اگر میرا نام ہے تو آپ کا بھی نام ہے. معاشر میں اگر میرا نام ہے تو آپ کا بھی نام ہے. اگر جنت میں میرا نام ہے تو آپ کا بھی نام ہے. یہ خبیث کہتے ہیں آپ کا نام ختم ہو جائے گا. نام محبوبہ نام محبوبہ نام میں نے آپ کے شان بیان کرتے کرتے 23 سال لگا دیے ہیں. اللہ نے 4 آسمانی کتابیں اتاری ہیں. ایک کا نام زبور ہے, ایک کا نام تورات ہے, ایک کا نام انجیل ہے, ایک کا نام قرآن ہے. اللہ نے 3 کتابیں دی ہیں اکٹھی دی ہیں اور کہا کہ آجا موسیٰ کوہ طور پہ آجا کتاب دوں گا. زبور اپنی عبادت خانے میں آجا کتاب دوں گا. عیسیٰ تو بھی آجا کتاب دوں گا. خدا کی قسم میرے اور تیرے نبی کی شان دیکھیے. اللہ نے بلایا نہیں ہے, فرمایا محبوب آپ مکہ میں ہوں گے میں قرآن بنا دوں گا. آپ مدینہ میں ہوں گے میں قرآن بنا دوں گا. محبوب دیکھ تو صحیح نا, یہ کہتے ہیں آپ کا نام ختم ہو جائے گا میں سارا کا سارا قرآن آپ کی صورت اور سیرت بنا دوں گا. ربا کیسے؟ فرمایا پوچھ لیجئے قرآن سے. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا تو صحیح میرے محبوب کا نام کیا ہے. قرآن بول کے کہتا ہے محمد الرسول اللہ. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا. قرآن بول کے کہتا ہے والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی زلفیں کیسی تھی تو قرآن نے بول کے کہا واللیل اذا سجا. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کے دانت مبارک کیسے تھے. قرآن نے بول کے کہا یاسین والقرآن الحکیم. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کے ہاتھ کیسے تھے. قرآن نے بول کے کہا ید اللہ فوق ایدیہم. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی بات تو بتانا. قرآن کہتا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کا سینہ بتا. قرآن کہتا الم نشرح لک صدرک. رب نے کہا ہوگا محبوبہ نانا آپ چلو گے میں قرآن بنا دوں گا. آپ مدینہ میں آؤ گے, یثرب تھا میں مدینہ منورہ بنا دوں گا. مکہ میں آؤ گے میں مکرمہ بنا دوں گا. محبوب نانا اگر آپ اپنی زلفوں کو اپنے چہرے پہ ڈالو گے میں رات بنا دوں گا. اگر زلفوں کو چہرے سے ہٹاؤ گے میں دل بنا دوں گا. نا محبوبہ نا آپ دنیا میں آئے ہو میں رب میلاد بنا دوں گا. آسمانوں پہ جاؤ گے میں رب معراج بنا دوں گا. نا محبوبہ نا آپ بیٹھو گے میں زمین کو پستی عطا کر دوں گا. محبوب آپ کھڑے ہو گے میں جناب آسمانوں کو بلندی عطا کر دوں گا. محبوب آپ مسکراؤ گے میں رب جنت بنا دوں گا. آپ غصے میں آؤ گے میں رب جہنم بنا دوں گا. نا محبوبہ نا جہاں جہاں میں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تیری محبوبیت ہے. نا محبوبہ نا جہاں جہاں میں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں محبوبہ آپ کی مصطفیٰ ہے. جہاں میں خدا کی خدائی ختم ہے وہاں آپ کی مصطفیٰ ختم ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. باتیں بہت ہیں, خدا کی قسم میں فخر نہیں کرتا. اللہ نے مجھے ناچیز کو اتنا علم دیا ہے پوری رات بھی صورت اور سیرت بیان کرتے رہے تو انشاءاللہ رات ختم ہو جائے گی نبی کی صورت اور سیرت ختم ہو. توجہ نام لیوا آپ کے
अरे हुस्न यूसुफ को देखा तो औरतों ने वक़त्तान अयदियहुन अपनी उंगलियां बेहोशी में, पता ना चला। फरमाया महबूब मैं ऐसे नाम लेवा पैदा करूंगा जो अपनी गर्दनें कटाएंगे होश में, जो देखेंगे वो भी कटाएंगे, जो ना देखेंगे वो भी कटाएंगे, ऐसे नाम लेवा पैदा कर दूंगा। खैर वक़्त कम है, तारीख ने वो वक़्त देखा मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मर्दों में जवानों में और सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हैं वो हज़रत अबू बकर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी से बड़ा प्यार करते हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा, नबी सारे सहाबा बैठे थे, नबी तशरीफ़ फरमा थे, प्यारे आका ने फरमाया मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। अरे अबू बकर ने कहा मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, उमर ने भी कहा मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। सोने नबी ने फरमाया अबू बकर बता तो सही तेरी 3 चीज़ें कौन सी हैं। अबू बकर ने 3 चीज़ें बयान की, उनमें एक चीज़ ये कही, हजूर मेरा दिल ये चाहता है अन नज़र इला वजह रसूलिल्लाह, हुजूर मेरी आंखें हों, आपका चेहरा हो, आपका चेहरा देखता रहूं। मेरे और तेरे नबी ने एक दफ़ा बैठे थे, अबू बकर बाहर से आए, सहाबा अंदर तशरीफ़ फरमा थे, नबी तशरीफ़ फरमा थे। अबू बकर ने दरवाज़ा खोला है, दरवाजे में यूँ खड़े हैं, खड़े देख रहे हैं और बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से देख रहे हैं और देख कर वापस चले गए। मेरे और तेरे नबी ने फरमाया अबू बकर को बुलाओ तो सही ना, अबू बकर आओ तो सही ना, बात बताओ तो सही ना, क्या बात है, आए हो बात नहीं की चले गए हो। अबू बकर ने कहा हुजूर मैं क्या बताऊं, आज मुझे 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ पिया नहीं है, भूख ने ज़्यादा सताया। हुजूर मेरे दिल ने चाहा हुजूर का चेहरा देख लूं, हुजूर आपका चेहरा देखा है, मेरी भूख और प्यास खत्म हो गई है। मक्का की गलियों में मेरे और तेरे नबी को मुशरिकों ने इतना मारा है, लहू लुहान किया है, अबू बकर मौजूद नहीं थे। अबू बकर को पता चलता है और ईमान वालों ये थे वो खत्म नबूवत से के परवाने, ये थे वो दीवाने। अबू बकर को पता चलता है, अबू बकर दौड़े दौड़े आते हैं और आकर कहते हैं हुजूर को मारा जा रहा है। अबू बकर खुदा की कसम अकेले थे, दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। अबू बकर ने कहा और ज़ालिमों अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्यों तुम मारते हो, क्यों तुम मेरे महबूब को मारते हो। लोगों को धक्के दिए, नबी को सीने के साथ अपना लगा लिया, लोगों ने महबूब को छोड़ा, अबू बकर को पकड़ा है, इतना मारा है, इतना मारा है कि अबू बकर मार खा खा के बेहोश हो जाते हैं। एक जालिम है जो मोटा आदमी है जिसका नाम उतबा है, वो जालिम आता है, अबू बकर को इतना मारते हैं, अबू बकर बेहोश हो जाते हैं। वो जालिम पेट के ऊपर बैठता है, पेट के ऊपर बैठ के वो उछलता है और जूती निकालता है, जूते के साथ अबू बकर के चेहरे पे जूते मारे जाते हैं। लोग कहते हैं हमने देखा जूते खा खा के अबू बकर का चेहरा सूज गया है, आंखें सूज चुकी हैं, नाक सूज चुका है, चेहरे से खून बह रहा है, होठे से लहू बह रहा है, अबू बकर बेहोश है। बरादरी को पता चला, बरादरी आई, वो जालिम दौड़ गया, बरादरी ने देखा अबू बकर बेहोश है, उठाना चाहा, अबू बकर उठे नहीं है, उन्होंने नीचे कपड़ा बिछाया, अबू बकर को उठाया है, कपड़े पे लिटाया है, लिटा के घर लेकर आए हैं। अब अबू बकर बेहोश है। बरादरी के लोगों ने कहा और जालिम अगर अबू बकर को कुछ हो गया हम किसास लेंगे, हम बदला लेंगे। अबू बकर को होश नहीं आया, एक दिन गुजरा होश नहीं आया, 2 दिन गुजरे होश नहीं आया, तीसरे दिन जब होश आया बरादरी के लोगों को पता चला, वह सारे आते हैं, किसी के हाथ में दूध का प्याला है, किसी के हाथ में पानी का प्याला है, कोई पट्टी लेकर खड़ा है। अबू बकर की आंख खुलती है, लोग कहते हैं अबू बकर दूध पी लो, अबू बकर पानी पी लो। अबू बकर की जुबान पे एक ही बात आती है, लोगों मैं कुछ नहीं खाता, मैं कुछ नहीं पीता, मुझे यह बताओ मेरे महबूब किस हाल में है, मेरे नबी का क्या हाल है। अगर तुम मेरी जिंदगी चाहते हो मेरे महबूब के पास ले चलो। लोग बरादरी कहने लगी अबू बकर इतनी मार खाई है फिर भी तू उसका नाम लेता है। लोग छोड़कर चले जाते हैं। तारीख ने वो मंजर देखा, रात का वक्त होता है, अबू बकर अपनी माँ को कहते हैं अम्मा अगर मेरी जिंदगी की जरूरत है, अगर आप मुझे चाहती हो कि मैं बच जाऊं, खुदा के लिए मुझे मेरे महबूब के पास ले चलिए। हजरत अबू बकर की वालदा एक और आदमी को, एक और औरत को बुलाती हैं, दोनों नबी की खिदमत में जाते हैं। प्यारे आका बैठे हैं, रात का वक्त है, मैं नबी की नजर अबू बकर के चेहरे पर पड़ती है, नबूवत वाली नजर जब पड़ती है अबू बकर की नजर नबूवत के चेहरे पे पड़ती है, आंखों में आंखें मिलती हैं, अबू बकर का चेहरा सूजा हुआ है और
आंखों में आंसू हैं। नबी ने जब देखा, प्यारे आका खड़े हो गए, अबू बकर की तरफ देखे, प्यारे आका की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे और तेरे नबी ने फिर क्या जुमला इरशाद फरमाया, अबू बकर को सीने के साथ लगाया, पिशानी चूम कर कहते हैं, अबू बकर मैं तुझसे राजी हूँ, ऐ अर्श वाला रब तू भी अबू बकर से राजी हो जा। ये थे वो मुसलमान। किसी ने सच कहा कि परवाने शमा, परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल, बस खुदा के लिए, अबू बकर के लिए खुदा का रसूल। बस उन लोगों ने नबी से ऐसी मोहब्बत की है, खुदा की कसम जान दिया, माल दिया, सब कुछ दिया, नबी का साथ ना छोड़ा। मेरे और आपके नबी की जमाना में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया। हम मुसलमानों का, नबी का, सहाबा का अकीदा ये है कि हमारे नबी आखिरी नबी, हमारे नबी के बाद कोई नया नबी, अना खातमुन नबीयीन ला नबिय्य बादी। हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी। हुजूर बैठे हैं, एक आदमी आया, मुसैलमा कज़्ज़ाब का कासिद आया, उसने खत लिखा, खत लिख कर ये बात कही, हुजूर जब तक आप जिंदा हो आप नबी, जब आप दुनिया से चले गए तो मैं नबी, या फिर हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ इलाके के आप नबी, कुछ इलाके का मैं नबी। खुदा की कसम मेरे और तेरे नबी ने फरमाया कौन गुलाम है, मैं ये खत लिख कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ मुसैलमा कज़्ज़ाब है, कौन उसे देकर आएगा। जब नबूवत ने ऐलान किया, एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत हबीब बिन ज़ैद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गरीब सहाबी हैं, खजूरों को बेचने वाले हैं, सर के ऊपर छाबी रखी हुई है, खजूर बेचते मदीना की गलियों में फिर रहे हैं। जब उसके कानों में ये आवाज़ पड़ी, वो दौड़ता आया और आके कहने लगा हुजूर मैं जाऊंगा, हुजूर मैं जाऊंगा। जब ये बात कही, मुंह में खजूर थी, वो नीचे गिरी। नीचे वाले साहबी ने कहा यार पहले खजूर तो खा ले, बाद में बोल लेना। उसने कहा नाना अगर मैं बाद में बोला किसी और की ड्यूटी लग गई, मैं तो रह गया ना। हुजूर ने फरमाया ए हबीब ख्याल करना, जिसके बाद तू जा रहा है वो आम नहीं है, वो तुझे मार भी सकता है, वो तेरी जान ले सकता है। इस दीवाने ने, इस मस्ताने ने एक जुमला कहा हुजूर अगर आपके लिए मैं जान भी दे दूं तो मेरे लिए ये अपना खुशनसीबी की बात होगी। सहाबा कहते हैं था कमज़ोर, था गरीब, जब हुजूर ने खत दिया और अपना नेज़ा दिया, जब वो मजमे से निकला ऐसे निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। सहाबा कहते हैं घोड़े पर बैठा और वो जनाब जर्नैलों की तरह गया, मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचता है और जाके नेज़ा गाड़ता है और मुसैलमा कज़्ज़ाब के हाथ पे वो खत रखता है और रख के कहता है इसको पढ़ तो सही ना। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने साथ वाले को कहा इसको पढ़कर सुनाओ। जब साथ वाले ने पढ़ा, लिखा हुआ था मुसैलमा कज़्ज़ाब है, मुसैलमा मलऊन है, मुसैलमा झूठा है, मुसैलमा लानती है। मुसैलमा गुस्से में आया, उसने कहा तू कौन है? तो हबीब ने कहा और जालिम जरा चेहरा देख के पहचान ले, ये चेहरा मुस्तफ़ा के गुलाम का है, मैं मुहम्मदी हूँ, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, मेरा चेहरा बताता है कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। हाय अफसोस की बात है उन लोगों के चेहरे बताते थे हम नबी के गुलाम हैं। और मुसलमानों आज एक तरफ काफिर को खड़ा कर दिया जाए, एक तरफ मुसलमान को खड़ा कर दिया जाए, उसके चेहरे पे भी दाढ़ी नहीं, इसके चेहरे पे भी दाढ़ी नहीं, वो भी नमाज नहीं पढ़ता, ये भी नमाज नहीं पढ़ता। आज तो फर्क खत्म कर दिया। उसने कहा अच्छा तू ये बता, ये तो तुम्हारे नबी ने कहा है, तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने कहा है। तो उसने कहा तेरा पीछे मुड़ के देख, तलवारें चमक रही हैं, तेरे पीछे मौत खड़ी है। उस मर्दे कलंदर ने कहा, उस नबी के गुलाम ने कहा जब मैं घर से चला था मैंने पीछे मुड़ के बच्चों की तरफ नहीं देखा, तेरे इन गुंडों की तरफ क्या देखूं? मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इशारा किया इसका एक बाजू काट दिया जाए, उसका बाजू काट दिया गया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने पूछा अभी भी वक्त है, बता तेरी मंशा क्या है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी चाहत
کیا ہے؟ اس نے کہا میرا وہی عقیدہ ہے جو میرے محبوب کا عقیدہ ہے۔ اس نے اشارہ کیا، اس کا دوسرا بازو کاٹ دیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا، اس نے وہی جملے کہے یہاں تک کہ اس کی گردن اتار لی گئی۔ جب گردن اتری ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل میرے محبوب کے پاس جا کے پیغام دے دے۔ ادھر گردن کٹتی ہے، ادھر میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں محمد دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ صرف یہی نہیں، بس آخری باتیں کرنے لگا ہوں، صرف یہی نہیں، ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ تھا قیامت کی صبح تک جو محبوب کی ناموس کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر اپنی جان دے گا، رب کعبہ کی قسم اس کی جنت ہے اور وہ جنت میں محبوب کے ساتھ ہوگا۔ غازی علم الدین کو جانتے ہو؟ نام سنا ہے غازی علم الدین کا؟ جس نے گستاخ رسول کو جہنم رسید کیا تھا۔ ہے کون غازی علم الدین؟ توجہ ہے جی سب کی، تھکے تو نہیں ہے؟ غازی علم الدین جس رات شہید ہوتے ہیں، اپنا پھانسی دی جاتی جس صبح، حضرت قاضی احسان احمد شجاعبادی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں میں جیل میں گیا اور میں اسی کال کوٹری میں مجھے بند کر دیا گیا۔ جیل کا جو چوکیدار تھا، جو اس وارڈ کا وارڈن تھا، وہ آیا اور آ کے کہنے لگا آپ مسلمان ہو؟ انہوں نے فرمایا جی میں مسلمان ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ اس چوکیدار نے یہ بات کہی، کہا مولانا صاحب آپ کو مبارک ہو، آج آپ اس کمرے میں ہو۔ اس کمرے میں غازی علم الدین کو بند کیا گیا تھا اور جس صبح کو غازی علم الدین کو پھانسی دینی تھی، مولانا صاحب میں کیا بتاؤں، میں نے اس رات کیا دیکھا۔ ایمان والو اس کو دل کے کانوں سے سننا ہے۔ وہ کافر تھا، وہ ہندو تھا، وہ کہنے لگا میں نے اس رات کیا دیکھا، غازی علم الدین کے کمرے میں اچانک روشنی ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ میں اندر جاتا ہوں، میں نے کمرے میں جا کر پوچھ دیکھا کیا چیز ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جس رات کی صبح کو جس قیدی کو سزائے موت ہوتی ہے، جس کو پھانسی دی جاتی ہے، بعض قیدی اس رات کو اپنا خودکشی کر لیتے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں غازی علم الدین خودکشی نہ کر لے۔ وہ کہنے لگا میں اندر گیا، میں نے جا کے تلاشی لینا شروع کی، میں نے دیکھا کچھ نہ ملا، پھر میں واپس آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اس میں روشنی ہوتی ہے، میں پھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، کچھ دیر کے بعد پھر روشنی ہوتی ہے۔ وہ چوکیدار کہتا مجھ سے رہا نہ گیا، پھر میں اندر گیا، میں نے اس سے جا کے پوچھا اے غازی علم الدین ایک بات تو بتا، یار تیرے پاس کچھ نہیں ہے، جیل کے اندر بلب نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، تیرے پاس لائٹ نہیں ہے، تیرے پاس ماچس نہیں ہے، یار یہ روشنی کیسی ہے؟ غازی علم الدین نے مسکرا کے کہا او تو ہندو ہے تو اس بات کو نہیں سمجھے گا۔ اس نے کہا بتا تو صحیح۔ غازی علم الدین نے کہا میں کیا بتاؤں، آج میں جب سونے لگتا ہوں میرے محبوب خواب میں آتے ہیں، نبی خواب میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے غازی علم الدین صبح تو میرے پاس آئے گا، تو روزے کی نیت کر لے، میں محمد نے تیری افطاری کا انتظام کیا ہوا ہے۔ کہنے لگا جب میں سوتا ہوں محبوب کی زیارت ہوتی ہے، کمرہ روشن ہو جاتا ہے، پھر جاگ جاتا ہوں، پھر سوتا ہوں، پھر مجھے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ اور دوستو وہ نبی کے سچے محبت کرنے والے تھے، انہیں خواب میں زیارتیں ہوتی تھی۔ آج مجھے اور تجھے کیوں زیارتیں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آج میری اور تیری نظر پاک نہیں ہے، آج ہم نے اپنی نظروں کو پاک نہیں رکھا، آج ان نظروں سے ہم نے بد نظریاں کی ہیں۔ اس دل میں، ہمارے دل میں حضور کی محبت نہیں رہی، خدا کی قسم رب کی محبت نہیں رہی، کبھی سوچا ہی نہیں ہے جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ اور نوجوانوں، کئی نوجوان مجھے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے پوری رات، بتاؤ تو صحیح اللہ میری توبہ قبول کر لے گا۔ ہمارے برے والا کے علاقہ میں ایک گاؤں ہے، میں نام نہیں لیتا، ایک سگا چچا میرے پاس آیا اور آ کر رونے لگا۔ جب میں بیان سے فارغ ہوا کہنے لگا شاہ جی میں نے آپ سے
بات کرنی ہے۔ میں نے کہا پوچھئے تو صحیح نا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ تنہائی میں آئے، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میری معافی ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا تو صحیح، اور بتا تو صحیح تو نے کیا جرم کیا، کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا شاہ صاحب میں کیا بتاؤں، میری جوان بھتیجی گھر میں تھی اور کوئی نہیں تھا، پورا رات میں فلم اور گندی فلمیں نیٹ پہ دیکھتا رہا، میرا دماغ خراب ہوا، میں نے اپنی بھتیجی کو دکھایا، اس کا میں نے دماغ خراب کیا، پھر کیا ہونا تھا، ہم دو ہی دو تھے، میں نے پوری رات اپنی بیٹی کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے، بتا تو صحیح نا، میری معافی ہو سکتی نہیں ہوئی؟ خدا کی قسم دل خون کے آنسو رویا، اور مسلمان تو کہاں چلا گیا؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، نہیں نہیں، خدا کی قسم نبی کا غلام کبھی بد نظری نہیں کر سکتا، نبی کا عاشق کبھی زنا نہیں کر سکتا، نبی کا غلام کبھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ گجرانوالے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ ایک عیسائی نے زنا کیا، کیس چلا عدالت میں، جب تفتیش ہونے لگی اس نوجوان لڑکی نے کہا جج صاحب اس عیسائی لڑکے کو سزا بعد میں دینا، پہلے اس میرے باپ بغیرت کو پکڑو۔ جج نے پوچھا بتا تو صحیح بیٹا یہ تیرا باپ ہے، تو کیسے جملے کہتی ہے؟ اس نے کہا جج صاحب تم نہیں جانتے، میری ماں کو فوت ہوئے 4 سے 5 سال بیت گئے ہیں، جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی ہے یہ میرا باپ ہر رات میرے ساتھ کالا منہ کرتا ہے۔ اور مسلمانوں جب ہمارے ہاتھوں سے ہماری اپنی عزت محفوظ نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی ڈاکٹر عافیہ جیل کی کال کوٹھریوں میں رو کے یہ کہتی ہے اور مسلمانوں تم کہاں سوئے پڑے ہو، تم کہاں چلے گئے؟ ہر روز ہر رات کی صبح کو کافر اس کے دروازے پہ جاتا ہے، دروازے پہ لات مار کے کہتا ہے عافیہ تیرا بھائی محمد بن قاسم نہیں آیا، وہ روتی ہے، اسے یہ نہیں پتا آج اس کا مسلمان بھائی خود اپنے عزتیں لوٹ رہا ہے، اس کے ہاتھوں سے اس کی بیٹی کی عزت ہی محفوظ نہیں، اس کی مسلمان کی بہن کی عزت محفوظ نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں درد دل سمجھو، آپ کے پتہ نہیں لمحے ہے کہ نہیں، میں نے پچھلی دفعہ پچھلے سال بھی یہ بات عرض کی تھی، نوجوانوں اب پھر یہ بات میں درد رو کر کہتا ہوں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پچھلے سالوں میں آپ کو پتہ ہے یہ نیٹ کا جو پیچھے ہیڈ ہے وہ کون ہے؟ وہ آج بھی یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں۔ پچھلے دنوں میں انہوں نے جب سروے کیا اور اس میں دیکھا، نچوڑ نکالا، رزلٹ نکالا کہ سب سے زیادہ فوش اور برہنہ اور ننگی اور گندی فلمیں دیکھنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں آگے دل خون کے آنسو رویا میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے دل پہ چوٹ لگانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں۔ انہوں نے جو آگے بات کہی، ان ظالموں نے یہ بات لکھی اور کہی، یہ کہتے ہیں ہم اس نبی کی زندگی اپناتے ہیں، ان کی زندگی پر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر سن لو، جیسی امتی ہیں ویسے ان کا نبی تھا۔ وہ مسلمانوں ہم سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ آج جب میرا نوجوان تنہائیوں میں جب اپنی آنکھوں کی پاک نہیں کرتا، خدا کی قسم رب کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ کبھی یاد کیا کرو اپنی نبی کی وفاؤں کو۔ یہ اسی ربیع الاول میں میرے اور آپ کے نبی دنیا سے پردہ فرما کر گئے ہیں۔ آخری وقت آتا ہے، وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں۔ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، ایک کا نام ملک الموت ہے۔ ملک الموت بعد دروازے پہ کھڑا ہے، جبرائیل آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں حضور میں آیا نہیں ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب سے پوچھ کر آؤ آپ کا مقام کون سی جنت میں ہونا چاہیے۔ میرے اور تیرے نبی کو اس وقت یہ گناہگار امت یاد آ گئی اور فرمایا جبرائیل آپ کو میری پڑی ہے،
जाओ मेरे रब से पूछ कर आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या करेगा। आखिरी वक्त है, पूछ के आओ। जिब्राइल जाते हैं, आते हैं, कहते हैं हुजूर अल्लाह फरमा रहे हैं जैसे आप चाहोगे मैं वैसे ही करूंगा। मेरे और तेरे नबी ने दुआ की थी नौजवानों, अल्लाह पिछली उम्मतें गुनाह करती थी, शक्लें बदल जाती थी, लेकिन अल्लाह मैं तेरा महबूब तुझसे कुछ नहीं मांगता, अपनी आल औलाद के लिए दुआ नहीं करता। रब्बा मेरी उम्मत की शक्लें तब्दील न करना, ये गुनाह करे अल्लाह अजाब ना भेजना, अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम करना। आखिरी वक्त है। अल्लाह ने फरमाया महबूबा जैसे आप कहते मैं वैसे ही करूंगा। हजरत अम्मा आयशा फरमाती है आखिरी वक्त है, हुजूर ने पहला मंगवाया पानी का। हुजूर पानी लेते हैं, अपने चेहरे पे छिड़कते हैं, सीने पे फेरते हैं। अम्मा आयशा कहती हुजूर क्या बात है, क्या वजह है, आज ये परेशानी क्यों है। हुजूर ने फरमाया आयशा जब मलकुल मौत ने बताया ना आके कि जब बंदे की जान निकलती इतनी तकलीफ होती है, मैंने पूरी जिंदगी अपने रब से रो रो के ये दुआ मांगी थी, रब्बा मेरी उम्मत को तकलीफ न देना, मैं मोहम्मद के सीने पे खत्म कर लेना। आज जरा मुसलमान सोच तो सही, मैंने और तूने अपने नबी के लिए क्या किया है। क्या नबी का दिल नहीं दुखता जब तुम गुनाह करते हो। हजरत अम्मा आयशा फरमाती है एक रात हम किस किस वफा को याद करें। एक रात हम बैठे हैं, रात का वक्त है, तारे निकले हुए हैं, सेन में बैठे हैं, हुजूर मुस्कुरा के बातें फरमा रहे हैं। अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर जाने लगे, कहा आयशा छोड़ो मैं रब की इबादत कर लूँ। अम्मा आयशा कहती हैं रोज रब की साथ बातें करते हो, आज मेरे साथ भी बातें कर लो। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर बैठ गए, फरमाया आयशा बता क्या बात है। अम्मा आयशा कहती है मैंने कहा हुजूर मेरे अब्बा अबू बकर ने कहा था कि जब हुजूर मुस्कुरा रहे हो ना तो मेरे लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ करवाना। हुजूर जिसके लिए दुआ कर दे रब मोड़ता नहीं है, रब कबूल करता है, दुआ करवाना। अम्मा आयशा कहती मैंने कहा ना हुजूर दुआ करें। हुजूर के हाथ उठे है, हाथ उठे और कहा रब्बा अबू बकर और आयशा से मैं राजी, अल्लाह तू राजी हो जाए, इनकी बख्शिश फरमा। अम्मा आयशा जब दुआ की ना मैं इतनी खुश हुई, मैं जाके पीछे जाके चिमट गई और मैं खुश हुई, हुजूर भी खुश हुए। फरमाया आयशा आज बड़ी खुश हो। आयशा कहने लगी हुजूर जिंदगी में पहली दफा इतनी खुशी आई है कि आपने हमारे लिए दुआ कर दी है, अब तो हमारे फिक्र ही नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया आयशा जो दुआ मैंने तुम्हारे लिए की है मैं अपनी उम्मत के लिए हर रोज 3 बार करता हूं। तो दोस्तों जरा सोचो तो सही, नबी ने हमारे लिए क्या किया और हम नबी के लिए क्या कर रहे हैं। आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। दिल्ली का चौक है, कहत पड़ गया, बारिश नहीं आ रही, फसलें नहीं होती, लोगों के जानवर भी मरने लगे, दरख्त सूखने लगे, बारिश नहीं आती, फसलें खुश्क हो गई। सारे मुल्क में सारी दुनिया ने मशवरा ये किया कि इज्तिमाई दुआ करते हैं, दिल्ली के चौक में चलते हैं। मुसलमानों सारे जमा हुए, मुफस्सर जमा है, उलमा जमा है, मुहद्दिस जमा है, हुफ्फाज जमा है, बड़े बड़े लोग जमा है। सुबह से लेकर शाम तक कुरान पढ़ा गया, नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई, लेकिन बारिश नहीं आई। शाम का वक्त था, एक नौजवान सवारी पे जा रहा था, उसने देखा मजमा बड़ा है, मजमे के करीब गया, करीब जाकर कहा भाइयों बात क्या है। उसने कहा यार दुआ कर रहे हैं, बारिश आए, नमाज इस्तिस्का पढ़ी है, बारिश नहीं आई, बड़े परेशान है। उस नौजवान ने कहा अगर इजाजत हो मैं बारिश मांग लूं। उन्होंने कहा हमें बारिश चाहिए, तू दुआ कर ले। वो नौजवान मजमे से हटा है और सवारी के करीब गया, जो ऊँटनी खड़ी थी अभी सवारी के करीब खड़ा हुआ था। अल्लाह ने बारिश शुरू फरमा दी, बारिश इतनी आई, लोग दौड़ कर आए, कहा ए नौजवान बता तो
صحیح تو نے کیا پڑھا، کون سی قرآن کی آیت پڑھی، کون سا وظیفہ پڑھا؟ اس نوجوان نے کہا میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، میں نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، میں نے کوئی دعا نہیں پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا بتا تو صحیح تو نے کہا کیا، تو نے پڑھا کیا؟ اس نوجوان نے کہا میری اس اونٹنی پر جو یہ ڈولی رکھی، جو کجاوا رکھا ہے، اس پر میری بوڑھی ماں بیٹھی ہے، یہ میری وہ ماں ہے، اس کے چہرے پہ آج تک کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، اس نے آج تک کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑا، اس کا ایک نکر پکڑ کے کہا ربا تجھے میری ماں کی حیا کا واسطہ بارش عطا فرما، اللہ نے بارش دے دی۔ آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اور مسلمان ذرا سوچ تو صحیح، آج میری نظر پاک نہیں ہے، آج ہماری نظروں کی حفاظت نہیں ہے، آج ہماری شرمگاہوں کی حفاظت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے نماز سے بھی گئے، قرآن سے بھی گئے، نہ دعائیں قبول ہوتی نہ پریشانیاں ختم ہوتی۔ آج سب ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جب تک جئیں گے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ کرتے ہو؟ اور یہ ارادہ کرو ہر مسلمان بہن کو، ہر عورت کو، چاہے کافر کیوں نہیں، ہم اس کو عزت دیں گے، مسلمان عورت کو اپنی بہن سمجھیں گے۔ کرتے ہو انشاءاللہ؟ آپ نے یہ قصہ تو بہت مشہورہ سنا ہوگا، نبی کی موجودگی میں جب حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے، کافرہ ہے، کلمہ نہیں پڑھا، صحابہ کہتے ہیں جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، اور وہ بھی کہتی ہے میں ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی جب صحابہ نے مجھے گرفتار کیا، ہے قربان جاؤں ان کی شانوں پر کسی ایک نے بھی، کسی ایک نبی کے غلام نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ ہے کیسے مسلمان تھے جب نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا، سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، اور نبی کی خدمت میں جب جاتی ہے حضور اپنے کندھے سے رحمت والی چادر اتارتے ہیں، اتار کر کہتے ہیں اس نوجوان لڑکی کے سر پہ دو۔ حضرت عمر بول پڑے، صحابہ کہنے لگے حضور آپ نہیں جانتے یہ کافرہ ہے، آپ کی چادر مزمل والی ہے، آپ کی چادر مدثر والی ہے، آپ کی چادر پاک ہے۔ او میرے مسلمانوں، حضور نے ایک جملہ کہا، او میرے صحابہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو، اور مسلمانوں میرے اور تیرے نبی خدا کی قسم کافروں کے بچیوں کے سروں پہ دوپٹے دیے ہیں۔ آج میرا مسلمان اپنی ہی بہن کی سر سے دوپٹہ اتارتا نظر آتا ہے، شادی بیاہ کے موقعوں پر نام لیا جاتا ہے جی یہ کجری ہے۔ کبھی مسلمانوں تم نے سوچا ہے یہ کجری نہیں ہے، یہ مجبور ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، جس نبی نے کافر عورتوں کے سروں پہ دوپٹے دیے، یہ نبی کی بیٹی ہے۔ ہاں ہاں رب کعبہ کی قسم، اگر قیامت والے دن نبی نے پوچھ لیا اے میرے امتی میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی، بتا تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بتا۔ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ حضرت فرما رہے تھے اللہ پاک ان کے عمل میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ صحابی کا ایک بال تھا، وہ اکھاڑا یا اکھڑ گیا، نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ او مسلمانوں ذرا سوچو، درد اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو۔ اگر حوض کوثر پر جب ہم جائیں گے نبی نے پوچھ لیا او میرا امتی کیا تجھے میری شکل اچھی نہیں لگتی تھی، کیا جواب دو گے؟ اگر اس وقت حضور نے دیکھ کے چہرہ پھیر لیا، بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ ہے کوئی اور ذات جو تمہیں چھڑا لے گی؟ خدا کی قسم رب بھی اسی کی بخشش فرمائیں گے جس کو حضور چاہیں گے۔ تو آج ہم نے مسلمانوں نبی کی اس صورت کو، نبی کی سنت کو، اس کو کٹا کے گندی نالیوں میں بہایا۔ آج ان کافروں کو
کیا کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے حضور پوری رات روتے رہے، پوری رات روتے رہے. آدھی رات سے زیادہ جب گزری، حدیث میں آتا حضور کے پاؤں سوج گئے، رو رو کے آنکھیں سوج گئی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب کو جا کے کہتے رونا رونا. محبوب جب آپ روتے ہو میرے کو اچھا نہیں لگتا. میرے محبوب سے پوچھو مانگو کیا مانگتے ہو، میں رب آج سب کچھ دینے کو تیار ہوں. جبرائیل آتے ہیں، حضور روتے ہیں. جبرائیل نے جب آ کے پیغام دیا، حضور رو کے کہتے ہیں جبرائیل میں نے سنا ہے میری امت جہنم میں جائے گی. جبرائیل میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اپنی امت کا رونا برداشت نہیں کر سکتا. جا میرے رب سے جا کے کہہ دے میری امت کا حساب نہ لینا. خدا کی قسم جن کو نبی کی قدر کا پتہ تھا، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پوری رات روتے رہے. ایک آدمی کہتا ہے میں مسجد میں گیا، پیران پیر سر سجدہ میں رکھ کے کہتے ہیں ربا ربا مجھے معاف کر دینا. اگر اللہ تجھے مجھے معاف نہ کیا، اگر مجھے معاف نہیں کرنا، ربا قیامت کے دن مجھے آدھا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے محبوب کے سامنے اگر میں رسوا بھی ہوں تو مجھے پتہ نہ چلے، میں آنکھوں سے دیکھ نہ سکوں میں کس منہ سے نبی کے پاس جاؤں گا. آج مسلمانوں ہمارے دل میں کبھی یہ بات نہ آئی. خدا کے لیے نوجوانوں میں تم سے بھی کہتا ہوں انسان گناہ کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو آدمی توبہ کرتا ہے رب کو پیار بھی آ جاتا ہے. آج اس بھری محفل میں کون یہ اعلان کرتا ہے کہ انشاءاللہ حضور کے لیے جان دینی پڑی تو دو گے، حضور کے لیے گردن کٹانی پڑی تو کٹاؤ گے؟ ہاتھ نیچے کر لو. آج کون اس بڑی محفل میں یہ اعلان کرتا ہے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا میں اپنے چہرے پہ نبی کی سنت کو سجا کے رکھوں گا انشاءاللہ؟ جو رکھے وہ ہاتھ کھڑا کرے. انشاءاللہ مٹھی کی داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت ہے. زیادہ ہو کاٹ لینے چاہیے، ایک مٹھی سے کم داڑھی کاٹنا یہ حرام ہے. زیادہ ہو کاٹ لو، کوئی حرج نہیں. لیکن دوستو یقین جانو اگر آپ نبی کی صورت کو اپناؤں گے خدا کی قسم اللہ صورت کی طرف دیکھ کے بخشش فرما دیں گے. اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، جس آدمی نے سنت سمجھ کے داڑھی رکھی، اس کی قدر کی. آج بندے کہتے ہیں جی داڑھی رکھ کے گناہ ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا پہنتا ہے. پھر میں ان سے کہتا تم ناک بھی کٹوا دو، ناک بھی رب کا دیا ہوا ہے، ناک رکھ کے گناہ نہیں کرتے. کان بھی کٹوا دو، پھر کان رکھ کے رب کے نافرمانیاں نہیں کرتے. تو انشاءاللہ میں سید ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی سنت سمجھ کے رکھے گا رب اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا انشاءاللہ. تو جنہوں نے ارادہ کیا ہے اللہ پاک ان کو اپنے حبیب کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے. تم یہ چاہتے ہو کہ خواب میں ہمیں نبی کی زیارت ہو؟ حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. وقت نہیں مت ورنہ تمہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی سناتا کیا نبی کے عاشق تھے. وقت نہیں. سب چاہتے ہو کہ ہمیں نبی کی خواب میں زیارت ہو. عمل میں بتاتا ہوں کر تم لینا، اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا. نمبر 1 میں سب کو یہی وظیفہ بتاتا ہوں. کئی مجھے پوچھتے شاہ صاحب کی وظیفہ بتاتا، میں نے کہا کوئی وظیفہ نہیں، صرف ایک ہی وظیفہ ہے، وہ یہ ہے گناہ چھوڑ، اپنی تنہائیاں پاک کر لو. یقین کریں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں پیارے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ ایک نیکی کو قبول نہیں کرے گا. وہ بندہ روئے گا، اللہ فرمائے گا تو نے اپنی تنہائی نہیں دیکھی، مسجد میں نمازی تھا، گھر آتے ہی تو نے ماں باپ کا دل دکھایا. مسجد میں نمازی تھا، قرآن پڑھتا تھا، اکیلا کمرے میں بیٹھ کے موبائل تیرے ہاتھ میں تھا، تو بدماشیاں دیکھتا رہا، تو نے سوچا کوئی ہے نہیں. فرمایا نانا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ
تم نے سوچا کوئی نہیں دیکھتا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، تم نے سوچا کوئی نہیں دیکھتا؟ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم نے سوچا کوئی نہیں سنتا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا تم اس دل کو بھول گئے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، تم اس دن کو بھول گئے؟ یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیاة الدنیا ان وعد الله حق، تم اس دن کو بھول گئے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا، تم اس دن کو بھول گئے؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم اس دن کو بھول گئے جب میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ، کیا تم اس دن کو بھول گئے؟ ایک دن آئے گا، میں رب آؤں گا، میدان لگے گا، لوگ جمع ہوں گے، انبیاء کی جماعت ہوگی، تمہیں بھی کھڑا کروں گا، میں ایک ایک سے پوچھوں گا، ہاں ہاں تمہارے ہاتھ دعائی دیں گے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گے اللہ ہم سے بدماشیاں کی، اللہ ہم سے بدنظریاں کی، یہ ہاتھ بولیں گے اللہ ہم سے زنا کیا۔ اور نوجوانوں خدا کی قسم میرے پاس نوجوان آتے ہیں، کئی ملتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہائے شاہ صاحب ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ گناہ کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے اپنی جوانیوں کے ضائع کیا ہے۔ اور نوجوانوں میں تمہیں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم کبھی نہ اپنے ہاتھوں سے میں کیا نام لوں، کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے منی خارج نہ کرنا ہے۔ میرے اور پاک کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے جو اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، جو منی کو خارج کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا ان کے ہاتھوں پہ حمل ٹھہرے ہوں گے، اللہ فرمائے گا او محبوب کی امتی ہے تو کس نبی کی امتی ہے، کون سا گناہ لے کر آیا ہے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ اور نوجوانوں میں تمہیں کہتا ہوں آج کل گناہ کی شرعام دعوت دی جاتی ہے، گناہ کے اڈے بنے ہیں، ہر قدم پہ گناہ ہے، لیکن نوجوانوں مسلمانوں رب کعبہ کی قسم ہے اپنی جوانیوں کو سنبھالو، اپنی جوانیوں کی قدر کرو، نبی سے وفا کرو، پھر اللہ تمہیں ہمارا حشر نبی کے ساتھ کرے گا اور ہم مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آج ارادہ کرتے نوجوانوں انشاءاللہ جب تک جئیں گے کبھی موبائل میں، کبھی ہم برہنہ گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم کبھی ان پاک کانوں سے ناپاک گانے نہیں سنیں گے، ہم پاک زبان سے پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں گے۔ آج کون اس بڑی محفل میں ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ زیادہ نہیں میں 2 رکوع قرآن کا ضرور پڑھا کروں گا انشاءاللہ؟ کرتے ہو ارادہ؟ جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا حضرت تشریف فرما ہے، وقت دیا کرو قرآن پڑھا کرو۔ آخری توبہ پہ واقعہ سنا کے پھر دعا کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے رضی اللہ، میں نے 7 بار نبی سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اے صحابہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام کفل تھا، نوجوان تھا، چودھری تھا، ذمہ دار تھا، پیسے والا تھا، پیسہ عام تھا، اس کے اندر بڑی برائیاں تھیں، ان میں 2 برائیاں یہ تھی، ہر رات شراب پیتا، ہر رات بغل میں نئی لڑکی لے کر آتا۔ حضور نے فرمایا ایک رات وہ ایک لڑکی لے کر آیا 60 دینار پر، جب لڑکی لے کر آیا کمرے میں بٹھایا، دروازہ بند کر لیا، کالی سیاہ رات ہے، دروازہ بند ہے، جب وہ لڑکی کے قریب جاتا ہے، لڑکی کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے، لڑکی کی آنکھوں میں خاموش آنسو جاری تھے۔ کفل نے کہا اے روتی کیوں ہے، پیسے کم ہے؟ اس نے کہا کفل بات یہ نہیں ہے، 60 دینار ہے، یہ آج کل کے حساب سے 10 لاکھ بنتا ہے، کفل پیسہ بڑا ہے۔ اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ میں بدصورت ہوں۔ اس عورت نے کہا تو بدصورت نہیں ہے، تو بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے کہا پھر بتا تو صحیح تو روتی کیوں ہے؟ اس عورت نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عام خاتون نہیں ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، کفل میں اب مجبور ہو کر تیرے پاس آئی ہوں، میری چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں ہیں،
کوئی نہیں, گھر میں خرچہ دینے والا کوئی نہیں, میرا شوہر دنیا سے چلا گیا, ایک بچی 2-3 سال کی ہے, ایک بچی دودھ پیتی ہے, آج کئی دن گزر چکے, میں فاقے میں تھی, مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا, مجھے پینے کو کچھ نہ ملا, جس کی وجہ سے میری چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے. میں میری بچی تڑپ رہی تھی, بھوک کی وجہ سے میں بچی کا تڑپنا برداشت نہ کر سکی, میں آج تیرے پاس مجبور ہو کر آئی ہوں کہ پھر میں ڈرتی ہوں ذات سے جو مجھے دن کے اجالوں میں جیسے دیکھتا ہے ویسے وہ رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے, کہ پھر میں اس ذات سے ڈرتی ہوں جو ذات میری شرک سے قریب ہے, میں اس ذات سے ڈرتی ہوں اور جو میری ایک ایک سانس کی مالک ہے, کہ پھر میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں. جب یہ جملے کہے کہ کفل کے دل پہ چوٹ لگی, وہ رو کر کہنے لگا, اے میری بہن تو آج پہلی دفعہ کرتی ہو ڈر رہی ہے, میں کتنا نکما ہوں, کبھی رب سے ڈرا ہی نہیں. اس نے اس کے سر پہ چادر دی اور رو کر کہا, تو میری بہن ہے, بعزت چلی جا اور رب سے دعا کرنا کہ رب مجھے بھی توبہ کی توفیق دے دے. ہائے وہ بنی اسرائیل کا تھا, وہ بنی اسرائیلی تھا, وہ اوروں کے نبی کا امتی تھا. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا وہ عورت چلی گئی, کفل نیچے گرتا ہے اور گر کے تڑپتا ہے, جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ فرماتے ہیں کوئی آئے تو صحیح, کوئی مانگے تو صحیح, اور نوجوان آ تو صحیح, رات میں نے تیرے لیے بنائی ہے, جب سارے جو ہو جائے اپنے گناہوں کی گٹھلی لے کے آ جا, اپنی بد نظروں کی, اپنے زنا لے کے آ جا, گناہ لے کر آ جا, آ جا, آ جا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آ جا, جتنے بھی گناہ ہیں میں رب لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, میں رب سوتا نہیں ہوں, سلاتا ہوں, میں رب کھاتا نہیں ہوں, کھلاتا ہوں, میں رب پیتا نہیں ہوں, پلاتا ہوں. ربا تو سوتا کیوں نہیں؟ فرمایا ہاں اس لیے کبھی تو میرا بندہ اپنے گناہوں کو گٹھلی لے کر میرے دروازے پہ آئے گا, اور میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے, اور میرے بندے تو آ تو صحیح, آنکھ میں آنسو لے کے آ جا, اپنا صاف دل لے کے آ جا. میں رب اعلان کرتا ہوں, اٹھا 26واں پارہ, اٹھا سورہ قاف, اٹھا سورہ قاف کا آخری رکوع. اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, کوئی آئے تو صحیح, کوئی ہے, کوئی آئے تو صحیح, چاہے جتنا بھی گناہگار کیوں نہیں, آ جا میرے در پہ, آ جا, آ کے بس ایک بار کہہ دے ربا غلطی ہو گئی, ربا شرمندہ ہوں, ربا مجھے معاف کر دے. عرش والا رب کہتا ہے وَعِزَّتِي, مجھے میری عزت کی قسم ہے تیرے آنے میں دیر ہے, میری بخشش میں دیر نہیں ہے. حضور نے فرمایا کفل گرا, دل سے رویا, دعا زبان سے نہیں ہوتی, دل سے ہوتی ہے. جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے خدا کی قسم ہر چیز پاک ہو جاتی ہے. نگاہ بھی اللہ پاک کر دیتے ہیں, کان بھی پاک کر دیتے ہیں. کفر رویا, خوب رویا, بس روتے روتے اس کی روح پرواز کر گئی, مر گیا, کوئی اور نیکی نہیں کی. ہائے آخری توبہ کر گیا, سچی توبہ کر گیا, جس کو اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. ہاں اسی کو تو رب نے کہا آ جا, آ تو صحیح. جب کفل مر گیا حضور نے فرمایا لوگوں کو پتہ چلا, جیسے ہی صبح ہوئی لوگ آئے دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے. جب لکھے ہوئے کا پڑھا, دروازے پہ لکھا جا چکا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, میں رب نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی اس جہاں سے اقبال, اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے,
وہ مسلمانوں ہاں ایک دن مرنا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے لامقام کی کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، کھا گئی زمین آسماں کیسے کیسے، کھا گئی زمین نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر اے اقبال، آج حیات روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ ہاں ہاں پھر میں کیوں نہ کہوں، ہاں آج بھی وقت ہے، سچے دل سے توبہ کر لو، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ ایک دن ہم لیٹے ہوں گے، ملک الموت آئے گا، اور جب روح نکلے گی آپ کہو گے ملک الموت ٹھہر جا، ابھی تو مجھے توبہ کرنی ہے۔ وہ کہے گا نانا نانا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ جب وہ پڈلیوں پہ پڈلی مارتا ہے، اِلیٰ ربک یومئذ المساق والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها غاشیہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ انسان تجھے کیا ہو گیا؟ کس چیز نے تجھے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ ہاں دوستو ایک دن آنے والی ہے، یوں ہماری جان نکالی جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دفن کرنے کے بعد سب کو اپنی اپنی ہوگی، گھر والوں کی مہمانوں کی فکر ہوگی، مہمانوں کو جانے کی فکر ہوگی، کھانے کھلانے کی فکر ہوگی۔ قبر میں دفن کر دیا، خدا کی قسم کوئی کسی کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتا۔ آج تم جا کے دیکھو قبرستانوں میں، قبروں میں سوراخ ہوئے پڑے ہیں، آج وہ قبریں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے او جانے والے مجھ میں سورہ فاتحہ پڑھتا جا، میرے لیے دعا کرتا جا۔ آج جس حال میں تو ہے کبھی اس حال میں ہوا کرتا تھا، آج جس حال میں میں ہوں کبھی تو اس حال میں ہوا کرے گا۔ آجا ابھی بھی وقت ہے، رب نے مہلت دی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔